الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک ہمارا جو موضوع تھا وہ موضوع کیا تھا؟ کس موضوع پر ہم نے بات کی تھی؟ ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے، ہر بیان سے پہلے اس کا موضوع متعین ضرور کر دیا جاتا ہے. گزشتہ جمعے ہم نے کس موضوع پہ بات کی تھی؟ گزشتہ جمعے ہم نے دنیا کی حقیقت، اللہ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی. اس جمعے ہمارا جو عنوان ہے وہ انتہائی ایک اہم چیز جس کا فقدان ہم اپنے اندر بکثرت محسوس کرتے ہیں، وہ تقوی کی کمی ہے. تقوی کی کمی. بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ تقوی بھی کوئی چیز ہوتا ہے، تقوی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تقوی کا ہونا بھی یہ انسان کے اندر یہ ضروری ہے. تقوی کا خلاصہ کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، اس کے فضائل، اس پر ملنے والے انعامات وہ کیا ہیں، آج کی انشاءاللہ اس مجلس میں یہ چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے متوجہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے ابی، ایک سوال کا جواب دو. جی پوچھیے، تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتاؤ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس لیے پوچھا گیا کہ امت کو معلوم چل جائے کہ دیکھو تقوی یہ ہے. اور انہوں نے بھی کیسے جواب دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہ تقوی کی تعریف رکھ دی ہو. آپ علیہ السلام کی اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں نا، بکثرت آپ نے بہت ساری چیزوں کو مثالوں سے ثابت کیا. مثال سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. مثال دے کر آپ نے بات کو سمجھایا، وہ چیز کبھی نہیں بھولتا آدمی. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑے قاری ہیں، سب سے بڑے قاری ہیں.
ایک آج کے حرمین کا ائمہ قرآن پڑھتے ہیں اور ایک صحابی رسول قرآن پڑھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا قاری یہ ابی ابن کعب ہے. کیا قرآن پڑھتے ہوں گے. بہرحال تو آپ نے جواب یہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، اے امیر المؤمنین، میرا آپ سے سوال ہے، کبھی آپ کسی ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہو کہ جو راستہ بہت زیادہ تنگ ہو اور دونوں اطراف میں کانٹے دھار جھاڑیاں ہو، آپ کیسے گزریں گے وہاں سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر، اپنے جسم کو سمیٹ کر بڑے طریقے سے، تاکہ میں نہ دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، بالکل سیدھا سیدھا اس راستے سے جلدی سے میں پار ہو جاؤں، اس طریقے سے گزروں گا. تو فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے. انسان اپنی 50 سال 60 سال کی زندگی، 75 سال کی زندگی کے اندر پوری زندگی ایسے گزارے کہ انسان صراط مستقیم پر چلتا رہے، درمیان میں سائیڈوں سے بڑے فتنے آئیں گے، یہاں بھی دعوت دی جائے گی کہ دیکھو بڑی خوشنما چیز ہے، اس کی طرف ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ لو. یہاں سے مال کی پیشکش بھی ہوگی کہ بھئی مال مل رہا ہے، یہ مال لے لو. حلال حرام کون دیکھتا ہے؟ یہ تو جوانی کے ایام ہیں، کمانے کے دن ہیں، اس میں کما لو، پھر بعد میں جا کر عیش کرتے رہنا. یہ حالات بھی آئیں گے. بہت سارے ایسے معاملات آئیں گے کہ نماز کو چھوڑ دینا اور یہ کام کر لینا، نماز بعد میں پڑھ لینا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے اپنا حساب و کتاب تیار کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے پھر بعد میں کوئی انتظام کر لیں گے. یہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اپنے آپ کو بالکل سنبھال کر ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دینا. پوری زندگی ایسے گزار کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے. ایسے اگر کسی انسان نے زندگی گزار دی، وہ انسان متقی کہلانے والا ہے، متقی کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں پر جو فضیلت دی ہے، کس اعتبار سے دی ہے؟ ایک کا ذکر تو سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر ہے. ایک فضیلت تو علم کے اعتبار سے دی ہے. جب انسان کی تخلیق ہوئی نا تو فرشتوں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے اس انسان کی تخلیق کیوں کی ہے؟ ہم ہیں نا آپ کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تعریف ہم کریں گے، آپ کی پاکی کو ہم بیان کریں گے. تو یہ انسان ہی پیدا کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کو میں نے کس لیے پیدا کیا ہے، تم اس کو نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک اظہار اس طور پہ فرمایا کہ چند چیزیں تھیں کہ ان کے نام فرشتوں کو سکھلائے، اور بعد میں پوچھا، فرشتوں کی طرف سے جواب نہیں آیا. اور آدم علیہ السلام کو سکھلایا، جواب فوراً دے دیا. تو ایک فضیلت انسان کو فرشتوں پر علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا. اور دوسری فضیلت پتہ ہے کس اعتبار سے؟ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ جو فرماتے ہیں فرشتے ویسے ہی کرتے ہیں، اس سے رتی برابر آگے پیچھے نہیں ہوتے. ایک فرشتوں کی صفت یہ ہے. اور انسان کی صفت کیا ہے؟ انسان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. اب ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہے نا، تو وہ انسان جو گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو، اور انسان اپنے آپ کو تقوی کی زندگی پر رکھے، تو انسان فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے. فرشتوں میں تو گناہوں کی صلاحیت نہیں ہے نا، اللہ نے انسانوں کے اندر گناہوں کی صلاحیت رکھی، اور اس صلاحیت ہونے کے باوجود انسان گناہ نہیں کرتا. انسان اس وجہ سے آگے چلا جاتا ہے. ایک فضیلت اور ایک برتری انسان کو فرشتوں پر اس اعتبار سے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا آغاز فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر. بالکل ابتدا میں اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. متقی لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اس سے جو فائدہ حاصل کریں گے وہ متقی لوگ کریں گے. اللہ پاک یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن سے تو سبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن حقیقی فائدہ وہ شخص اٹھا سکے گا جس کے اندر تقویٰ ہو. یہ کتاب اس کے لیے زیادہ ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے گی کہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا. اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ انسان جانتا ہوگا، اور اس پر عمل کرنے کی انسان کوشش کرے گا.
تقوی پر کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقوی پر ملنے والے دنیاوی فوائد وہ بھی ذکر فرما دیے، اخروی فوائد وہ بھی ذکر فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی پر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانی، تکلیف، بیماریوں سے نکلنے کے راستے پیدا کرتے۔ ایگزٹ، مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج نکلنے کی جگہ، ایگزٹ جس کو ہوتا ہے نا، کہ اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیں گے کہ اس کی پریشانیاں، اس کی تکلیف وہاں سے نکلتی رہیں گی۔ شرط کیا ہے کہ سوسائٹی کو دیکھ کر زندگی نہیں گزارنی، اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں انسان اس میں پھسل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جما کر رکھنا، اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا۔ پھر فرمایا تقوی کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سب کا اس وقت جو ایک ٹینشن والا مسئلہ بنا ہے وہ رزق اور روزی کا مسئلہ بنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تقوی لے آؤ اپنی زندگی کے اندر، ہماری مان کر چلو گے نا، ایسے راستے سے رزق دیں گے نا کہ تمہارا گمان ہی نہیں ہو سکے گا یہاں سے رزق آئے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں، یہ حیات الصحابہ، یہ صحابہ کے اس میں واقعات ہیں، مستند کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو نرم جگہ جو مٹی تھی وہاں تلاش کی، تو آپ نے وہاں بیٹھ کر جو ہے قضاء حاجت کرنے لگے۔ تو اس جگہ پر جو ہے ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے جو ہے وہ ایک چوہا آیا اور اس چوہے کے منہ میں جو ہے وہ درہم تھا۔ اس نے آ کے ایک درہم باہر پھینکا، دوسرا لایا، تیسرا لایا، چوتھا لایا، ایک اچھی مقدار میں لا کے درہم رکھ دیے۔ اب وہ اٹھائے اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں قضاء حاجت کے لیے گیا تھا اور یہ صورتحال تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو استعمال کرو، تمہارے لیے حلال ہے۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جب تک میرے شوہر حیات تھے ہم نے پوری زندگی استعمال کیا اور اس کے بعد تک ہم اس کو استعمال کرتے رہے۔ اب آپ بتائیے صحابہ کا اللہ کی ذات پر کیا اعتماد اور کیا یقین تھا، اور اللہ نے کہاں سے ان کے لیے رزق و روزی کا انتظام فرما دیا۔ کہاں سے انسان گمان کر سکتا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ جو فرما رہے ہیں اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ تم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے بھی مل سکے گی۔ شرط کیا ہے؟ تقوی ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا اللہ گناہ معاف کر دے گا، اللہ گناہ معاف کر دے گا، اور فرمایا کہ اس کے لیے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اس کے لیے تیار کر کے رکھیں گے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ایک ہوتا ہے نا خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ انسان کچھ جہنم کے احوال، کچھ آیات قرآنیہ میں سن لے نا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان کا دل اندر سے کانپ اٹھے، اللہ معاف کرے، یہ کیفیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جہنم کے احوال بیان کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیسے حساب و کتاب لیں گے، قرآن کی آیت پڑھی جائے، اس کا ترجمہ ہوتا جائے، آدمی کہتا ہے جی اللہ پاک بس عمل کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وہ ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، انسان کا کانپ اٹھنا، انسان کا پریشان ہو جانا کہ میرا کیا ہوگا جب یہ سب معاملات آخرت میں ہوں گے۔ وہ قبر میں اکیلی تنہائی تنِ تنہا میں قبر میں لیٹوں گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، انسان اس کی فکر میں نہیں ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کن احوال میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کوئی ڈر، کوئی خوف خدا، بڑے سے بڑا گناہ انسان لمحے میں کر گزرتا ہے، انسان کو ذرا برابر تھوڑی سی جھجک بھی آج محسوس نہیں ہوتی کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی آخرت کا معاملہ آخرت میں دیکھ لیں گے، دیکھ لے گا انسان کر لے گا برداشت۔ انسان کے اندر اتنی طاقت اور ہمت ہے، ایک انسان کا پیشاب بند ہو جائے نا، انسان کا یورین بلاک ہو جائے نا، انسان اس میں تڑپ اٹھتا ہے۔ کیسے وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال و جوابات کا انسان سامنا کرے گا، کیسے انسان عذاب قبر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے گا، کس طرح اس چیز سے انسان مقابلہ کرے گا۔ تو بنیادی چیز انسان کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، کہ یہی تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی کیا؟ اللہ کی بات مانو اور رسول کے طریقے پر چلو صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہے تقوی کا خلاصہ۔ اللہ کی بات مانو
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا یہی تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کوئی بستی والے، اگر حیدرآباد کالونی والے اپنی زندگیوں کے اندر اگر تقوی لے آئیں گے، اگر فجر کی نماز کے اندر پابندی کے ساتھ آ جائیں گے، نمازوں کا غیر معمولی اہتمام کریں گے، ہر بالغ مسجد میں آئے گا، ہر بالغ عورت گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرے گی، یہی بستی ہوگی، اللہ آسمان سے اور زمین سے اللہ برکات اتار دیں گے۔ عمل کے لیے کھڑا ہونا ہے، عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم دنیا کے معاملات کے اندر کہتے ہیں نا کہ جی میں نے یہ کام کر لیا، احتیاطاً یہ کر لیا، کہتے ہیں نا، وہ ایک لفظ ہماری استعمال ہوتا ہے ٹو بی آن اے سیف سائڈ، کہتے ہیں نا یہ میں نے اس لیے کر دیا ٹو بی آن اے سیف سائڈ، یہ معاملات ہو جائیں۔ جی کیا جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو خرچہ کتنا آئے گا؟ جی 1000 ریال آئیں گے، لیکن میں نے 1500 رکھ لیے احتیاطاً، یہی ہے نا، ہو جاتا ہے نا۔ بھی میں نے سفر پہ جانا ہے تو فلائٹ تو میری 7 بجے کی ہے، لیکن میں 4 بجے پہنچ گیا، احتیاطاً کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، دعوت ہے کتنے بندوں کی؟ 500 بندے کی، میں نے 550 پونے 600 کا کھانا بنوا دیا کہ احتیاطاً کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا دنیا کے معاملات کے اندر، بہت ساری چیزوں میں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں، احتیاط پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ احتیاط دین کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ احتیاط، یہی تو تقوی ہے، احتیاط، محتاط، بچا کر رکھنا ہے اپنے آپ کو، کوئی نقصان نہ ہو جائے دینی اعتبار، دین کا نقصان ہو اس کی فکر نہیں، دنیا کا ذرہ برابر رتی برابر ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس میں احتیاط سے چلنا۔ دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں نے فرائض ادا کیے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں ہوئے، کچھ نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں، کچھ صدقے کے بھی اہتمام کر لیتا ہوں، پتہ نہیں وہ قبول ہو بھی رہے نہیں ہو رہے، اس کا کوئی اہتمام کر لیتا ہوں نا، پتہ نہیں میری جو نیکیوں کی اعمال کی ٹوکری ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی نیکیاں ہو نہ ہو، میں کچھ رو دھو کے اللہ سے مانگ لیتا ہوں، پتہ نہیں دن بھر میں میری عبادت میں دھیان ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ رات میں اندھیرے میں تنہائی کے اندر یہاں پر تھوڑی یکسوئی ہے، میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ ہی لیتا ہوں۔ ایسا کیوں، یہ اس پہ احتیاط کیوں نہیں ہوتا؟ 40 سال کی زندگی گزار لی بھائی، میں نے بس دنیا 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 کر لی، اب کچھ تھوڑا تھوڑا میں اللہ کی طرف ہو جاؤں، تھوڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کام خراب ہو جائے، تھوڑا اب اس میں احتیاط کر لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں 10 سال سے، اللہ معاف کرے، میں ایک حرام روزی پر چل رہا ہوں اور حرام کما رہا ہوں، بس یار بس اب احتیاط کروں گا۔ اب یہ دین کے معاملے میں احتیاط کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ٹو بی آن اے سیف سائڈ یہ دین کے معاملات میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دنیا کے معاملات کے اندر یہ چیز کے انسان کھڑے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ یہ جملہ سنیے گا، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار۔ ایک آدمی حج بھی کرے، ایک آدمی دھڑا دھڑ نمازیں بھی پڑھے، لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتا، بد نگاہی کرتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، غلط چیزیں سنتا ہے، غلط جگہوں پر جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پوری طریقے سے مانتا نہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکتا نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کیا ہے، ٹوٹی پوٹی نمازیں ہیں، لیکن جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا نا، بس وہ منع ہے، یہ سب سے زیادہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ آپ علیہ السلام اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کھانا، حرام دیکھنا، حرام پینا، حرام کی طرف جانا، حرام کا سننا، حرام کا سوچنا، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ پاک اس کو کیا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ اس کو مسلسل روزے رکھنے کا ثواب اور مسلسل رات کا قیام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، کہ جس شخص کو کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اس چیز کو انسان ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، اور یہی چیز مطلوب ہے۔ ہمیں روایت یہ بارہا سنی، وہ 7 افراد جن کو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت
اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ اس دن کے بارے میں، یوم لا ظل الا ظل، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں دو لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو نکلے ہوں۔ انسان سوچے، میں اللہ کے سامنے آخری مرتبہ کب رویا تھا، میری آنکھیں کب نم ہوتی ہیں، قطرہ ٹپکا، یا اللہ یا اللہ تو حساب لے گا، میں کیسے حساب دوں گا؟ کبھی انسان اس پہ سوچے کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ یہ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہے نا، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں اور ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ حکومت کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے، لیکن وہ احکم الحاکمین کی بات کبھی بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ آدمی رویا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہوں، اللہ پاک عرش الہی کا سایہ اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے بروز قیامت۔ اور دوسرا کون؟ کہ اس کو ایک حسب و نسب والی اور خوبصورت جمال والی عورت دعوت دے اپنی طرف، اور وہ کیا کہتا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو بازاروں کے احوال ہیں نا، ہر طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں دیکھو، ہماری طرف متوجہ ہو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ دینا، اللہ پاک وہ مقام عطا فرما دیں گے۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کیا احوال ہیں مارکیٹوں کے، کیا صورتحال ہے۔ انسان اپنی ان آنکھوں کا اگر حساب و کتاب تھوڑا بنا لینا، انسان کو پتہ چل جائے کہ میں پورے دن میں صحیح کتنا دیکھتا ہوں، غلط کتنا دیکھتا ہوں، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب تو اللہ معاف کرے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک ڈیوائس لگی ہونی چاہیے، انٹرنیٹ کی ڈیوائس ہو، اور اس سے معاملات انسان چلائے، بس ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ اور موبائل چل رہا ہو، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اس آنکھ سے، ان معاملات سے۔ یہ سارے نظام ہیں، اور یہی تقوی کے معاملات جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہیں، اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ضروری ہیں۔ گھر میں خواتین کو بتلائیں، دیکھو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف۔ وہ ہمیں تو یہ تو پتہ ہے کہ جی اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، لیکن یہ جو جہنم بھی ہے یہ اللہ نے ہی بنائی ہے، یہ کسی اور نے تھوڑی بنائی ہے، یہ حساب و کتاب بھی اللہ ہی لیں گے۔ ہاں، تو جب اللہ پاک کے احکامات کو نہیں مانو گے نا، تو پھر اللہ پاک اس طرف لے جائیں گے۔ ہاں، انسان کوشش تو کر رہا ہے، لیکن کہیں کچھ نیچ ہو جاتی ہے، انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی ذات سے پھر امید ہے اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ لیکن ایک انسان ہے وہ بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں باقی رہا۔ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن چیزوں پہ کوئی پولیس والا آ کے نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے نا، کوئی حکومت آ کے نہیں پکڑتی، اس میں خوف خدا ہو نا، انسان ان چیزوں بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کوئی پولیس نہیں پوچھے گی، روزہ نہیں رکھتا، بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، ایک آدمی بد نظری کرتا ہے، کوئی حکومت تھوڑی آئے گی، کوئی اس کے لیے نوٹیفیکیشن تھوڑی نکلے گا کہ اس کو پکڑ لو۔ یہ چیزیں خوف خدا ہوں گی نا دل کے اندر، تو ان چیزوں سے انسان بچ جائے گا، ورنہ انسان بے لگام ان کاموں میں لگا رہے گا، اور پھر انسان کی پکڑ وہاں ہوگی جہاں انسان کو چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔